بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کی میزبان سیدہ شمائلہ رباب رضوی مائی ٹی وی کے ساتھ مقصد شہادت حسین، فلسفہ شہادت حسین کے ساتھ. اذان محترم، ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بات کی کہ آخر امام حسین کی قربانی کا سبب کیا تھا. کچھ نقاط پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اب جب ہم ان کا تجزیہ کریں تو ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر اپنے پرسکون ماحول کو کیوں چھوڑا، اپنے نانا کے روزے کو کیوں چھوڑا، اپنی ماں کی قبر کے پاس سے کیوں چلے گئے، اس شہر سے کیوں چلے گئے جہاں ان کی ماں مدفون تھی، جہاں ان کے بھائی کا جسد مبارک تھا. آخر کیا سبب تھا؟ اگر گھر میں اپنی پرسکون زندگی گزارتے تو عبادت کی زندگی گزار کے اپنے پروردگار عالم سے جا ملتے، لیکن نہیں. امام حسین علیہ السلام نے آخر وہ راہ کیوں چنی جہاں پہ تپتی زمین پہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لٹانا پڑ گیا ایک گھونٹ پانی کے لیے، جہاں پہ آیا تطہیر کی مالکہ ثانی زہرا کو بنا چادر تطہیر کے بازاروں میں اس چادر کے بنا جانا پڑا. آخر کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ آخر یہ سبب اس لیے ہے، یہ قربانی اس لیے ہے کہ پوری انسانیت اس کو تا قیامت تک یاد رکھے. امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ کبھی کبھی کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک ضمیر کا امتحان تھا. کیا زندگی میں صرف زندہ رہنے کا نام یا حق کے یعنی جو ہم اپنی زندگی کو صرف زندہ رہنے والی چیزوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کیا صرف زندگی یہی ہے یا زندگی کچھ اور ہے؟ زندگی تو پروردگار عالم کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے ہم پہ. تو پروردگار عالم نے ہمیں جو زندگی دی ہے کہ حق کے لیے جینے اور اگر ضرورت آئے تو حق کے لیے مٹ جانے کا نام ہے زندگی. اصل میں تو زندگی تو یہ ہے کہ ہم حق پہ اپنی زندگی کو لٹا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم جس کے ہیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو ہم جیسے خاکی بندے کہاں رہنے والے تھے. تو امام حسین علیہ السلام اپنی قربانی اپنے گھر کے 4 دیواری کے بیچ میں تمام دنیا تک نہیں پہنچا سکتے تھے. اس قربانی کا مقصد تمام دنیا تک نہیں پہنچا سکتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اگر آج تم جھوٹ، ناانصافی، منافقت، غلط اعمال اور ان تمام چیزوں کے پیچھے لگے رہو اور ان کے خلاف نہ کھڑے ہو تو تم بھی ظالم ہو. کیونکہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے نا کلام براغت میں، جو اپنے لیے خود نہیں اٹھ سکتا، خود اپنے لیے آواز پیدا نہیں کر سکتا، تو پروردگار عالم اس کو بھی ظالموں میں قرار دیتا ہے، اس کا بھی ساتھ نہ دینے کا پروردگار عالم فیصلہ کر دیتا ہے. کربلا ہمیں صرف رونا نہیں سکھاتی ہے، مگر صرف کربلا ہمیں ایسے درس دیتی ہے، ایسی چیزیں بتاتی ہے جس کا صرف آنسوؤں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں. کربلا تو مجسم آنسو ہے. جیسے ہی جو حسینیت رکھتا ہے دل میں، وہ نام حسین سنتا ہے، اس کی آنکھ تر ہو جاتی ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑی عطا ہے کہ نام حسین آئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ بھی ایک بڑی عطا ہے. تو آنسو بہانا ہی فقط حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ آپ وہ آنسو بن جائیں جو کہ سکینہ نے بہائے حسین علیہ السلام کے لیے. آپ وہ آنسو بن جائیں جو زینب سلام اللہ علیہ نے بہایا امام حسین کے لیے. آپ وہ آنسو بن جائیں جو مولا حسین علیہ السلام نے خود بہائے علی اکبر، علی اصغر اور مولا عباس کے لیے. آپ وہ آنسو بن جائیں جو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آج تک بہاتی ہیں. آپ سے اگلے نشست میں مزید گفتگو کریں گے اسی موضوع پر.